دیکھیے یہ واقعات جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں چند ایک واقعات، اس لیے کہ مسلمان کوئی وہاں تھے نہیں جو ان کی گواہی دیتے. کچھ واقعات وہ ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے خود دیکھے ہیں. اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ جو دہلی سے ٹرین میں بیٹھتے تھے لاہور آنے کے لیے، اور ان کو سوار کرانے سے پہلے ان کے تمام سامان کی تلاشی لے کے ایک چاقو تک نکال لیے جاتے تھے. سکھ فوجیں ان کی حفاظت کے لیے ٹرین میں بٹھائی جاتی تھیں، اور امرتسر اور لدھیانہ پہنچتے پہنچتے حال یہ ہوتا تھا کہ ٹرین میں صرف لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے. 3 ٹرینیں آگے پیچھے نکلتی تھیں اور صرف لاہور لاشوں کے ٹکڑے پہنچتے تھے. ایک سکھ نے کتاب لکھی ہے اور وہ واقعہ لکھتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے ایک گاؤں پر حملہ کیا جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مسلح ہو کر اپنی حفاظت کے لیے آس پاس کے علاقوں اور گاؤں سے آ کر جمع ہو گئے تھے. جب سکھ قبضہ نہیں کر سکے تو پھر سکھ فوج اور ہندو فوج کو بلایا گیا، جس نے گاؤں کے چاروں طرف مشین گنز لگا کر گاؤں پر فائرنگ شروع کی. یہ سارے واقعات ایک سکھ کے بتائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کوئی بچا نہیں تھا وہاں. اور وہ سکھ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب سارے مرد ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے تو گاؤں کی تمام خواتین جن کو مسلمانوں نے مسجد میں جمع کر دیا تھا، اب یہ سکھ کے الفاظ ہیں کہ مسلمان بچیاں، عورتیں اور سہاگنیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مسجد سے نکلتی تھی کلمہ پڑھتے ہوئے، اور جوق در جوق اپنے آپ کو گولیوں کی بوچھاڑ کے آگے ڈالتی تھی. اور وہ سکھ لکھتا ہے کہ جیسے کونجوں کی ڈاریں ساری شکار ہو گئی. مسلمان بچیاں کلمہ پڑھتے نکلتی تھی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور اپنے آپ کو بے درے گولیوں کی بوچھاڑ کے آگے ڈالتی تھی کہ ہم زندہ ان کے ہاتھ نہیں لگیں گے. ابھی چند دنوں کی بات ہے، ایک پاکستانی صحافی انڈیا گیا. یہ جو آج کل انڈیا کے ساتھ پیس ڈیلز ہو رہی ہیں، معاہدے کیے جا رہے ہیں، محبت اور پیار کی باتیں کی جا رہی ہیں. دہلی کے ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا تو ایک بوڑھی ایک ہندو خاتون اس کے پاس آئی اور اس سے کہتی ہے تم پاکستانی صحافی ہو، امن کے معاہدے کرنے آئے ہو؟ میرا نام مسز پوجا ہے اور میں تم کو ایک نصیحت کرنے آئی ہوں کہ بغیرتی مت دکھانا، میری ہندو اولاد کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کر لینا، اپنی غیرت اور آبرو کا دھیان کرنا ورنہ تمہیں ہماری آہ لگے گی. وہ صحافی حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ کی آہ کیسے لگے گی، آپ کون ہیں؟ پھر وہی داستان، میں زرینہ ہوں، آج میری عمر 70 سے اوپر ہے، لیکن میں بھی انہی بیٹیوں میں سے ہوں جو اپنی عزت اور آبرو اس پاکستان پر کٹا آئی. اور دیکھو میں اپنی ہندو اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، خبردار ان کی باتوں میں مت آنا، یہ تمہیں بیچ کھائیں گے، اور اگر تم نے کوئی معاہدہ ان سے کیا تو میری آہ تمہیں لگے گی. یہ واقعات صرف قصہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا آج بھی ہماری لاکھوں نہیں تو ہزاروں بیٹیاں. ایک واقعہ ہم آپ کو اور سناتے ہیں. ایک مسلمان کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے قیام کے کچھ عرصے کے بعد کسی کام سے لدھیانہ گئے، اور لدھیانہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو دروازے پر ایک سکھ عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے کھڑی تھی اور ان سے کہتی ہے بابو اس پہ ذرا دم کر دو. اب وہ چونکہ مسجد کے اندر آ گئی تھی تو ان صاحب نے ذرا غصے میں اس سے کہا کہ مائی پیچھے ہٹو، یہ مسجد ہے اور تم سکھ عورت ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتی میری گود میں تو سکھ کا بچہ ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، اور کیا تم میرے بچے کو دم نہیں کرو گے؟
अब इनको बहुत जोर से इनके वजूद को एक चोट आई। उसे कहते हैं बहन चलो मैं तुम्हें पाकिस्तान ले चलूं। वो हमारी बहन जवाब देती है नहीं, वो एक पाक सरजमीन है, अब मैं ना